اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا گھر میں بغیر کسی وجہ سے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ہاں لیٹ ہو گیا ہے یا فجر کے وقت تھوڑا لیٹ اٹھا ہے، اب پتہ ہے مسجد میں جاؤں گا تو جماعت بھی نہیں ملے گی، دوسری جماعت بھی نہیں کوئی کروانے دے گا، پھر گھر میں پڑھ لے تو اجازت ہے، لیکن روٹین مرد نہیں بنا سکتا۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے گی۔ جماعت میں رکعت کے رکوع میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر کے بعد قیام کرنا ضروری ہے؟ ہاں جی، بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے۔ باقی جو حدیث میں تو الفاظ جو ہیں، ابو بکرہ والی حدیث ہے، اس میں تو وہ تکبیر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں ہی چلے گئے تھے، اس میں قیام کا ذکر کوئی نہیں موجود ہے۔ لیکن بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا جائے، جتنی دیر ایک بار سبحان اللہ کہنے کو لگتی ہے۔ لیکن یہ انہوں نے بس جیسے ظہر احتیاطی بنائی ہوئی ہے نا، یہ احتیاطی ہے۔ اب ظاہر قیام تو رہ چکے ہے، وہ آپ کے قیام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک سبحان اللہ کے برابر کر بھی لیں تو نہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کچھ، بس آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں بھی شامل ہو جائیں تو رکعت آپ کی شمار ہو جائے گی۔ امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے، اہل سنت کے ہاں تو آلموسٹ کنسنسس ہے، شیعہ کے ہاں بھی، صرف امام بخاری کا تفرد ہے اس معاملے میں، باقی اہل سنت کے سارے ائمہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، علماء عرب بھی یہاں پہ بھی کافی علماء قائل ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاتحہ کو ضروری نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ریلیکسیشن دی ہے اس اعتبار سے کہ اس بندے کے لیے اس رکعت کا قیام اور فاتحہ معاف ہے اگر وہ پہلی رکعت میں رکوع میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کوشش کریں یہاں تک بات ہی نہ پہنچے۔ آج کل منی گاڈ کی اصطلاح کے حوالے سے اکثر لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو میں نے میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ لیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سارے مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی ہوئی ہیں، تو وہ میری جو ویڈیو ہے نا، آپ منی گاڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اس طرح کی جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں اور جب ان کی پوری ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے اسے اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں۔ جیسے اب صوفیاء کے ہاں آیا وحدت الوجود، اہل حدیث اور وہابی لوگ اس کی وجہ سے صوفیاء کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، آپ وحدت الوجود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تو وجود ہے، خالق اور مخلوق کو الگ ذکر کریں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات میں ایک وجود ہے؟ تو بات تو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں صوفی، دیوبندی اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی سب کی زندگی مستعار ہے۔ ویسے یہ بھی کہانی کرا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اصل میں وہی معنی ہے جو اہل حدیث لے رہے ہیں، لیکن وہ صوفیاء میں دو طبقے ہیں، ایک حلولیت کا عقیدہ رکھتا ہے ہندوؤں والا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، اور دوسرا اس کو عقیدے کو گمراہی سمجھتا ہے، جس طرح علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا۔ دونوں پارٹیاں موجود ہیں، تو ہم یہاں ان کی تعویل قبول کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ چینج کرو، وحدت الوجود ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، اصطلاح ہے۔ تو منی گاڈ میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی دو خصوصیات، ہمیشہ کی زندگی اور جو خواہش کرو وہ ہو جائے، یہ دو خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو دے گا، خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی جو میں نے بیان کی تھی۔ تو اب تو مفتی سعید صاحب جنہوں نے تقریباً سارے نکاح عمران خان صاحب کے پڑھائے ہیں، تو ان کی تو ویڈیو آ گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی خدائی ہوگی۔ ہاں تو آؤ نا داڑھ تھلے، دیکھ لو جو گل تسی کرتے ہو نا وہ گلاں تہاڈے منہ تو نکل دیا نا۔ تو یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ قیامت تک ایک گروہ جہاد کرے گا، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گروہ کون سا ہے؟ میرے بھائی اس حدیث کے اوپر تو کافی چندہ پوری دنیا میں اکٹھا کیا گیا، پاکستان میں تو بہت زیادہ۔ یہ حدیث آپ پڑھیں بخاری مسلم میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے۔ اس پہ امام بخاری نے پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہوں گے۔ امام بخاری اس قتال کو صرف تلوار کا قتال نہیں مانتے، علمی مجادلہ۔ تو اس زمانے میں کون ہے؟ ہم۔ اور کیڑا کر رہا ہے؟ ہر کوئی اپنا فرقہ لے کے پہ چلتا ہے۔ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم نے رسول اللہ کے قدموں تک لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنے بابوں سے دشمنیاں لی ہیں، اس سے بڑا کوئی قتال ہے؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں
باقی جہاد اور قتال کے حوالے سے 9/11 کے اوپر میری پچھلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. فلسطین کے حوالے سے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ پیلسٹائن انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کو جو ڈنڈوں کے ساتھ اور چندوں کے ساتھ جہاد کی ترغیبیں دلا رہے ہیں, میرے بھائی کہانیاں کروا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا, اس طریقے سے جہاد نہیں ہونا. جہاد کے لیے پروفیشنل آرمی چاہیے, اس کے لیے ہم اپنا حصہ ہمارا ڈال رہا ہے. اب یہ جو سارے کا سارا وبال ہے وہ ہمارے حکمرانوں اور ریاستی اداروں کے اوپر ہے, اگر وہ ضرورت پڑنے کے اوپر قتال اور جہاد نہیں کرتے. ہم بری الظلم ہیں. باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی, میں نے کبھی بھی اہل بیت کی محبت میں میر معاویہ کے ذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا. کیا اس پہ کوئی شریک گرفت؟ اس پہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں یا نہ کہیں یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. وہ تو احادیث کی کتابوں میں بھی کوئی نہیں کہا ہوا, کہیں کہا بھی ہوا ہے, زیادہ تر نہیں کہا ہوا. ہاں, اوبلیگیٹری ہے درود شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر کسی شخص نے پہلے مانا ہوا ہو کہ میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا منت کے طور پر, تو ٹھیک ہے, یہ تو منت توڑ دینا اگر نہیں پوری کر سک رہا, اور اس کا کفارہ ادا کر دے. صحیح مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن کے اندر قسم توڑنے کا کفارہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر, کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا انہیں کپڑے لے دیں, اور اگر یہ استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے. کیا مردوں کو قبرستان میں دفنانا ضروری ہے, یا گھر میں, ڈیرے میں یا زمینی وراثتی میں دفنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دفنائیں, لیکن وہاں پہ دفنائیں کہ جہاں پھر وہ کیئر بھی ہو نا. گھر میں تو نہ دفنائیں, یہ تو اب بالکل گھر کے ساتھ ظلم. کل کو یہ گھر کشادہ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کا قبر کے اوپر تو عمارت نہیں بنا سکتے. وہ مسلمان کی قبر کی تو حرمت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس سے اس کے کپڑے اور کھال بھی جسم کی جل جائے. وہ کم عذاب ہے, اس سے بڑا عذاب ہے کوئی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے. تو گھروں میں نہ دفنائے, ہاں ڈیرے پہ یا اپنی جو زمینیں وراثتی رکھی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی قبرستان بنائے ہوتے ہیں, بالکل اس میں دفنائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفکلی قبرستان میں دفنانا ہے. کیا جو بھاجی ولیمہ پر دیے جاتی ہے رسم کو ختم کرنا چاہیے؟ نہیں میرے بھائی, کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی نیکی ہے. ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے, انہیں اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے, شروع میں اپنے ریسورسز مینیج کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. البتہ یہ کہنا کہ وہ 500 دے کے گئے تھے اب ہم نے بھی 500 ہی دینا ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ دیں نئے شادی شدہ جوڑے کو. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے یا کسی دولہے کو ہار ڈالنا بدعت ہے, تو مولوی سے پوچھیں گے کہ جو تو نکاح پڑھانے کی اجرت لے رہا ہے یہ سنت ہے؟ آیا نا داڑھ تھلے. کیا رکوع اور سجود میں جو تسبیحات مختلف مسالے کے لوگ پڑھتے ہیں آجی پڑھی جا سکتی ہیں؟ دروشی بھی پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگو. دروشی بھی دعا ہے. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, کیونکہ قرآن میں حکم نازل ہوا تھا نا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, کیونکہ قرآن میں حکم تھا کہ جب سکون ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. امام کی پیروی لازم ہے. جب امام کے طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا؟ جی تو امام جب ہمارے امام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ امام کی پیروی لازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خلاف سنت نماز پڑھا تو آپ نے خلاف سنت چلنا ہے. آپ نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اور دوسری بات, امام کی پیروی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر امام نے پگڑی باندھی آپ بھی پگڑی باندھ کے نماز پڑھیں, یہ کون سی بات ہے؟ اور دوسری بات, جو یہ کہانی آپ کو کرا رہے ہیں وہ خود کوئی نہیں پیروی کر رہے. آج تک کسی حنفی امام نے یا ان کی پبلک نے حج اور عمرے کے موقع پر امام کعبہ کے پیچھے اونچی آمین کہی ہے اور رفع الیدین کیا ہے؟ آتے پھر ماموں پارٹی تسی سانو کیوں کہندے ہو؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے.
حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہو کہ جی وہاں پہ پوری امت کا اتفاق ہے، ایک اجماعی عبادت ہے، وہاں جا کے رفع دین کر لو. ویسے کہتے ہیں سارے طریقے ثابت نے، تو امت کے اتحاد امت کی خاطر وہاں پہ آمین اونچی کہہ لو. اور یہاں آپ کو مشورے دے رہے ہیں نہیں امام رفع دین نہیں کر رہا، تسی بھی نہ کرا کرو. وہ جو اقتداء کا حکم ہے وہ انتقال کے اندر ہے، یعنی امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے آگے آگے نہیں چلنا. باقی یہ پاسبل نہیں ہے. مجھے بتائیں کئی بار آپ جو ہے وہ التحیات اور دروشی پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، امام تو ابھی فارغ نہیں ہوا ہوتا. کئی بار وہ آپ سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ جب پہلے فارغ ہوئے تو آپ تو امام سے آگے نکل کے نہیں، حالانکہ نکلے ہیں. تو یہ انتقال ہے کہ رکوع نہیں پہلے کرنا، سجدہ پہلے نہیں کرنا، امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے، یعنی امام سے آگے نہیں جانا. یہ وہ تو بخاری میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کہا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور تم بھی غلط طریقے سے ہی پڑھنا. اگر کوئی امام مسجد بد کردار ہو تو اس کا کیا حال ہے؟ حال یہ ہے کہ چینج کریں، نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے. جی بد کردار تو پیچھے بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی سارے بد کردار ہی ہیں الا ماشاء اللہ. یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے نا میرے بھائی، چھوڑ کردار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے امام کا. اگر آپ کہیں گے آئیڈیل ہونا چاہیے تو میرے بھائی پھر پیچھے جو کھڑے ہیں وہ سارے آئیڈیل ہیں. کیا پیر میل شاہ صاحب نے اہل تشیع کو کافر قرار دیا؟ نہیں جی، پیر میل شاہ صاحب تو بہت ہارڈ لائنر تھے. انہوں نے جو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب لکھی ہے اس میں تو انہوں نے بنو امیہ کو بڑا رگڑا لگایا ہے، اور انہوں نے تو حضرت معاویہ کو بھی اس میں ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے خلافت راشدہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں تک اس کتاب میں لکھا ہے کہ ابو سفیان نے کوشش کی تھی حضرت علی کو ورگلانے کی حضرت ابو بکر کے خلاف، تو حضرت علی نے ڈانٹ دیا ابو سفیان کو کہ تو جب کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن تھا اور آج مسلمان ہو کے بھی اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے. یہ اس کتاب کے اندر پیر میل شاہ صاحب نے لکھا ہے. پیر میل شاہ صاحب تو بڑے ہارڈ لائنر تھے. اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کوئی اہل بیت کی بات کرے تو اسے لوگ رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل بیت کا دفاع کرنا کب سے رافضیت ہوگی؟ یہ تو سنیت کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کریں. اور انہوں نے کہا کہ لوگ تو بنو امیہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا بنو امیہ کی محبت کب سے ایمان کا حصہ ہو گئی ہے؟ اہل بیت کی محبت. یہ کہتے ہیں نا ہر وقت اس خاندان کے پیچھے. ہاں انہوں نے خاندان کا نام لے کے پیچھے پہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر پیر میل شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کو تو نہیں کہہ رہے تھے. باقاعدہ انہوں نے شیعہ کا بھی بہت رد کیا اس کتاب میں اور خلفائے ثلاثہ کا دفاع کیا الحمدللہ. ایک کسی پیر صاحب کا لکھا ہوا ہے، ان کی کرامات ہیں مختلف جو آپ ٹی وی میں اور ساتھ ٹی وی میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی جو ہے نا کرامات اس سے بڑی ہیں. سب کیمرے کا کمال ہے اور ساری 2 نمبری ہیں، کوئی اس طرح کرامات ثابت نہیں ہوتی. آپ کی ویڈیوز اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ مونیٹائز کروا سکتے ہیں. جی میں نے اس کے اوپر ابھی ایک کلپ فائنل ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. ہم نے مونیٹائزیشن سے منع نہیں کیا، ویڈیو ایڈ سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں عورتیں ضرور آتی ہیں. صرف جے پی جی والا کریں. کسی عالم پیر جو فوت ہو گیا اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر دے کر مونیٹائز کرو. ہاں کیوں نہیں کروا سکتے؟ مطلب فوت ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ فوت ہو جائے تو قابو آ جائے گا، زندہ تھے اسٹائکاں بھیج دے جے. ہاں سوائے میرے. مسجد یا دربار سے جوتا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو وہاں سے دوسرا پہن کر آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہن کے آ سکتے جی. دربار کے لنگر کے بارے میں اچھا انتظام نہ ہونے پر اعتراض کرنا اور ان کے مریدین کو سمجھانا. جی ضرور سمجھائیں، اس میں نکالنا کیا آپ نے؟ ہمارا ٹائم تو قیمتی ہے، جائیں سمجھائیں ان کو. ہم سیالکوٹ سے ہیں، ہمارا تعلق پہلے بریلوی فرقے سے تھا لیکن میرے کچھ دوست ہیں جن کو آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ آ گئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث 6502 کہتے ہیں کہ علی بھائی سے آپ اس حدیث کی شرح. تو حدیث تو لکھی کوئی نہیں ہے آپ نے. کیا 6502 وہ والی حدیث ہے کہ وہ ہاتھ باندھ جاتا ہوں پاؤں باندھ جاتا ہوں؟ ہاں وہی والی حدیث ہے نا. تو اس کے اوپر تو میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے بیان کی ہے. آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپر ملے گا اس حدیث کی شرح بیان ہوئی ہے. یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں کہ میں ہاتھ باندھ جاتا ہوں پاؤں باندھ جاتا ہوں. اس کے آگے پہلے تو یہ ان بزرگوں کے بارے میں آئے نہیں ہے کیونکہ یہ بزرگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اس میں الفاظ ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے اور نوافل میں استقامت سے.
میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. آگے نہیں پڑھتے، آگے الفاظ ہیں، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. تو مانگ رہا تو اللہ سے ہی ہے. آپ رزلٹ یہ نکال رہے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھیں بن گئے تھے، اینڈ اکھا مار کے مرید ساڑ دے گا. اس میں لکھا ہے نہیں، وہ اللہ سے مانگے گا. تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کیا اللہ ہمارے پاؤں بن جاتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں پھر اللہ کی اطاعت میں اس کی اٹھتی ہیں. وہ اپنے پاؤں سے پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اچھا، اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو وہ پہلے بھی نہیں کر رہا تھا اس لیے تو اسے انعام ملا تھا. سرکار پہلے جو نہیں کر رہا تھا وہ تو اس نے یہ مرتبہ اچیو کیا. اس مرتبے پہ استقامت یہ خدا کے بغیر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. دین پہ چلنا ایک دن کی گیم تو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کس طرح لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیوں کو شرمندہ کر دیتے ہیں بے نمازی مسجد میں بیٹھ کے، لیکن رمضان کے بعد فارغ. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں بنا ہوتا ہے، رمضان کے بعد فارغ. لیکن جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ پاؤں ہمیشہ کے لیے بنتا ہے کہ وہ پھر ہمیشہ اپنے اعضاء اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی بن جاتا ہے. علی بھائی، کیا آپ کے رشتے دار علمی کتابی ہو گئے؟ علمی کتابی کو لکھ رہے ہیں، مطلب فرقوں کو چھوڑ دیں. یہ تو ہم نے ایک نعرے کے طور پہ بات کی تھی. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میجورٹی جو ہے وہ کچھ تو ہم سے پہلے ہی ٹھیک تھے اور کچھ بعد میں ہو گئے. نبی الاسلام نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی الاسلام نے اذان کیوں نہیں دی، اس کے بارے میں مختلف متھ لوگوں نے مشہور کی ہیں. اور کہتے ہیں جی حضور اذان دیتے اور کوئی نماز پڑھنے نہ آتا تو یہ ہو جاتا. یار حضور تو پوری زندگی دعوت توحید دیتے رہے، ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے گھر کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، وہ بدر میں ہی قتل ہوا. یہ کیوں کہانی ہے؟ آپ اس کو مرزانہ چیزیں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی توجیحات تلاش کرنا کوئی قرآن و سنت میں کہیں رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ کوئی ایسی توجیح کسی نے بیان کی ہو. تو میں اس کی توجیہ یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ایک ماڈریٹ انسان تھے، اذان کے لیے آپ کو آواز بہت زیادہ بلند کرنا پڑتی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک عادت نہیں تھی کہ آپ گلا پھاڑ کے بولیں. ٹھیک ہے، تو اذان کے لیے ایسا اذان بھی ساروں نے تو نہیں نہ دی. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں سارے جو خلفائے راشدین سے بتاؤں کہ کس نے کس موقع پہ کس تاریخ کو اذان دی تو وہ بھی نہیں ملے گا. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے ان کی آواز بلند تھی، وہ اونچا بول لیتے تھے. حضور کی اناؤنسمنٹ کرنے والے بھی کچھ اصحاب ہوتے تھے جن کی آواز بلند ہوتی تھی. اس طرح مسجد میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ. ویسے تقریر میں اونچی ہو جاتی تھی آواز لیکن بہت زیادہ نہیں. اذان کی ریکوائرمنٹ اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا تو بہت اونچا بولنا پڑتا تھا گلا پھاڑ کے. اور اسی لیے حضور علیہ السلام کی وہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ حکم دیتے تھے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالو، کیونکہ جب آپ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور اونچی آواز میں اذان دیتے ہیں تو آپ کے کانوں پہ سٹرین نہیں آتا. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. کان میں انگلی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے اذان کے لیے. آج کل تو بس یہ سنت ہی صرف تو اس کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ عرب کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ انگلی ڈالے بغیر بھی اذان دے رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیکر میں کھڑے ہو کے، کیونکہ مقصد تو پورا ہو رہا ہوتا ہے. آپ لیکچرز میں فلموں کا جو بتاتے ہیں جیسے پی کے، یہ نہ دیا کریں، اس سے غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. جی آپ کو تو غلط تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر میری دین کی باتوں سے اچھا تاثر آپ کو پیدا ہوا ہے تو پی کے فلم کے ریفرنس سے کوئی غلط تاثر نہیں پیدا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے نا. دنیا میں آپ سے زیادہ مسلمان ہیں جنہوں نے پی کے فلم دیکھی ہوئی ہے. تو جو دیکھ چکے ہیں وہ میرے کہنے پہ تو نہیں دیکھ چکے، تو انہیں میں اس کی ریفرنس تو دوں گا نا میرے بھائی. کل کو میں تورات کا کوئی حوالہ پیش کروں گا تو غلط تاثر پیدا ہوگا. جو اس کے ماننے والے ہیں اسے تو ریفرنس دیا جائے گا نا. علی بھائی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کہنے پر کیوں نہیں گئے حالانکہ نبی علیہ السلام نے بلایا تھا؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. یہ پچھلے دنوں جو عمر صدیق صاحب نے کہا کہ جی منشی کہہ دیا ہے، تو میں نے بتایا کہ تمہارے ابے نے منشی لکھا ہوا ہے اور یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں تھا. دیکھو 100 سال پہلے کا وہ ترجمہ ہے مسلم شریف کا. 100 سال میں منشی لفظ تو ہی نہیں ہوا. ہاں 100 سال سے بخاری کا ترجمہ ہوا ہے، باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، کوئی گستاخی نہیں ہوا. ہم بول رہے ہیں تو گستاخی ہو گیا. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کس ایجنڈے کے اوپر ہے. تو اس میں نے وہ پورا وہ کاتب وحی اور یہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا. 5 ایئر سرچ پیپر میں حدیثیں جمہور محدثین جنہیں صحیح کہتے ہیں اس اصول پر ہے، تو وہ دیکھ لینا. اس کے اوپر تو میں یہ جو علی الحسن نقوی صاحب اور اماد الاسلام بھائی کے ساتھ میرا کوشچن آنسر سیشن
جو محرم میں ریکارڈ ہوا تھا اس میں میں نے سارا بیان کیا ہے. ایک ایک حدیث کا حکم لگا ہے, خود دیکھ لیں جا کے. رزق اللہ دیتا ہے, لیکن فیملی پلاننگ کریں اور آبادی بڑھ گئی, کیا ایسا کہنا درست ہے؟ دیکھیں, اللہ نے رزق دینے کے اوپر یہ تو نہیں کہا ہوا, یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو پلاننگ بھی اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے انسان کو. کوئی چیز بھی پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. آپ جو فصل بھی اگاتے ہیں نا, وہ بھی کسی قاعدے اور قانون کے مطابق اگاتے ہیں کہ اتنی زمین ہے تو ادھر اتنا بونا ہے, یہ رزلٹ نکلے گا اور اس کو اس طریقے سے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہنا کہ کھائیں گے کہاں سے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تربیت, سب سے بڑا ایشو. کھا تو لیں گے, صرف امت میں اضافہ ہوگا, امت کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوں گے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. تو فیملی پلاننگ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے, تو میں نے دونوں اسپیکٹ اس کے بیان کیے ہیں. جو ایک طرف غلو کرتے ہیں ان کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے, دوسری طرف کی پارٹی کو بھی. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا تھا یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب یہ حضرت عیسیٰ. یار چھوڑ دیں, غلط بکواسیات اس نے کی ہے, اور کیا. 2812 کے تحت شیعہ کا اعتراض تو ٹھیک ہے, نبی اسلام فرما دیا تھا کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. مومن اور منافق ہونا دل کی کیفیت ہے, اس کو ظاہر صرف پیغمبر وحی کے ذریعے کر سکتا ہے. کوئی شخص دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر بھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. حضرت علی سے نفرت کی وجہ سے نہیں, دنیا کی محبت کی وجہ سے. مجھے بتائیں, ابن ابی بلتا نے تو رسول اللہ کے ساتھ غداری کر دی تھی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مخبری کر دی تھی کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں. اور جب وہ جوڑے والا خط مولا علی لے کر آئے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا, اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. حضور نے فرمایا بدری ہے, اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کی ہیں, دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے کیا. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں آیات نازل ہو گئی کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تم کامل ایمان نہیں ہو سکتے. تو ظاہری حدیث ہے, تو وہاں تو حضور کا غدار بھی تھا, اسے بھی منافق اور کافر نہیں کہا گیا. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا, یہ وحی الہی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. عمر صدیق کبھی حسینیت کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں, کبھی یزیدیت کا. یزیدیت کا دفاع ہی وہ کریں گے, میں نے بہت پہلے ہی آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کچھ عرصہ چلیں گے, لیکن 2 سال سے انہیں کوئی تقریر نہیں دے رہا تھا, اہل حدیث کی مسجد میں گھسنے نہیں دے رہے تھے, اور جو مخالف پارٹی ہے گلے پھاڑنے والی وہ ڈومیننٹ تھی, انہوں نے اس کو رافضی نواز اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا. اور اب دنیا میں اگر کسی نے اپنے فرقے میں عزت بنانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, مجھے گالیاں نکالے, چاہے وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. تو اس کی پبلک کو یقین آ جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس کے خلاف جو ہمارے فرقے کا بندہ ہمارے فرقے کا دفاع کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بے عزت ہو رہا ہے نا, دیکھ لیں. ابو داؤد 4002 میں سورج گرم چشمے میں کیسے غروب ہوا. قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, اس لیکچر کے اندر میں نے اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے, حدیث میں نہیں, یہ قرآن میں موجود ہے, ذوالقرنین بادشاہ والا. تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن لٹریچر کی زبان میں ہے, یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. آج بھی آپ امریکہ کا اخبار اٹھائیں نا تو اس پہ سن رائز اور سن سیٹ لکھا ہوتا ہے. تو سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے, نہ سن جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی جو کامن آبزرویشن ہے اس کی بات ہو رہی ہے. امامہ باندھنے کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے, سنت ہے جی. ٹوپی کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا, وہ کھل جائے گا, لٹک جائے گا. باقی ضعیف روایتیں بھی ہیں اس کو سپورٹو کے, ہمارے اور دوسروں کے امامے کا فرق جو ہے وہ ٹوپی کا ہے, لیکن وہ روایتیں کمزور ہیں. لیکن ٹوپی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار پگڑی باندھ لیں, پھر آپ اس کو اتار کے رکھ دیں دوبارہ سے, ورنہ ہر بار آپ کو باندھنی پڑتی ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے. حضرت عثمان کے عقد میں نبی اسلام کی 2 بیٹیاں تھیں, حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں, تو حضرت عثمان کیوں نہیں؟ حضرت علی جو اہل بیت میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اہل بیت میں اس لیے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں. اور مسلم شریف میں غدیر خون کی حدیث کے ساتھ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اہل البیت ہیں آل علی, آل عقیل, آل عباس اور آل جعفر, جو حضور کے خون کے اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. تو حضرت علی اگر حضرت فاطمہ کے شوہر نہ بھی ہوتے تب بھی آل البیت میں شامل تھے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ حضور کے داماد ہونے کی وجہ سے آل البیت نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. تو حضرت عثمان تو آل البیت نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کہ حضور کی بیٹیاں ان کے عقد میں آ گئی ہیں, وہ آل البیت نہیں ہیں. 2812 پر ابن تیمیہ نے کیا کامنٹس کیے ہیں؟ 2812 پہ جو کامنٹس ہیں نبی علیہ السلام کے, وہی ہمارے لیے کافی ہیں. باقی ابن تیمیہ نے کیا کامنٹس کیے ہیں میرے علم میں نہیں ہے, نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. علی بھائی قبر
زمین سے اوپر والے حصے کو اینٹوں سے پکا کرنا. ہاں قبر کے اوپر اینٹیں نہیں، سائڈ پہ لگائیں، جس طرح بقیع غرقد قبرستان میں لگی ہوئی ہیں. ایک بالش سے اوپر نہ ہو، جو صحیح بخاری میں ہے. نبی الاسلام کی بھی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی طرح 9 انچ اونچی ہے. سائڈ پہ پتھر لگانا کہ وہ مٹی بارش کے ساتھ بہہ نہ جائے، تو یہ آپ لگا سکتے ہیں. جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اگر وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی رکوع یا سجدے میں جاتے وقت کہیں گے؟ جی بالکل کہیں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بارے میں 2 موقف ہیں کہ کہیں گے، ایک میں کہ نہیں کہیں گے. تابعین سے کہنا ثابت ہے، ورنہ صرف ربنا لک الحمد کہنا بھی کافی. حضرت علی کی جو دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی، کیا وہ بھی سید تھی؟ اس حوالے سے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں لگے گا. جو آل علی ہیں سب کے سب، ان کے اوپر نہیں لگے گی زکوٰۃ. علی بھائی آپ نے کہا تھا حضرت عثمان کی بیعت سے پہلے حضرت علی نے حضرت عبد الرحمن بن آف جج تھے، حالانکہ حدیث کے الفاظ میں کہ عبد الرحمن نے سب سے پہلے بیعت کی. تو میں نے بتا دیا نا میرے بھائی، وہی بات ہے. کیوں آپ لکیر پیٹ رہے ہیں؟ یہ تو سیم الفاظ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی. بھائی عبد الرحمن بن عوف جب جج ہے نا، تو جج پارٹی نہیں ہوتا یار. آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس طرح کے سوال ہی لکھیں گے نا. 2 پارٹیوں میں اختلاف ہے اور جج ایک فیصلہ سنا کے ایک بندے کو ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، وہ پہلا بیعت کرنے والا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو پارٹی ہے، وہ تو اپنے ڈیسیژن کو فالو کر رہا ہے نا. پہلا وہ ہوگا جو ادر دین کرے گا. اسی لیے حافظ ابن کثیر نے جو بخاری کی حدیث ہے نا، اس کو تاریخ ابن کثیر میں لکھا اور ساتھ لکھا کہ سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. تو میں نے جو رزلٹ نکالا ہے حضرت امام ابن کثیر نے بھی یہ نکالا ہے. اتنا بھی کھول کے بیان کریں اور اپنی پوری کلیریفیکیشن دیں، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. انہیں صاحب ہم اگر فرقوں سے ہٹ کر کسی کو اپنا تعارف کروائیں، یہ کہتے ہیں میں اہل حدیث دیوبند مسلک ہوں، جیسے تعارف کروائیں، تو کیا ہو گیا آگے؟ مہاجرین انصار کی تقسیم جو ہے وہ یہ تھا کہ مہاجر دیوبندی تھے اور انصار جو ہے وہ بریلوی تھے. خود بھی اپنی عقل تو استعمال کریں. وہ تقسیم تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ تو تقسیم میں نے بھی کی ہوئی ہے. میں مرزا لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ، میں نے ارائی تو نہیں لکھا. لیکن یہ فرقے کی بنیاد کے اوپر ہے. مہاجر اور انصار فرقے کی بنیاد کے اوپر تھے. ہمیں تو اختلاف ہے فرقے کے اس کے اوپر. نبی الاسلام نے چند افراد کو اہل القرآن کہا، بالکل ٹھیک ہے، اہل القرآن ہے، پوری امت کو کہا ہے اہل القرآن، بالکل ہے. علی بھائی میں نے کسی شخص سے ادھار پیسے لیے تھے جو کہ وعدے مطابق نہیں دے پائے، اب وطن واپسی کی صورت میں اس شخص کو تلاش بھی نہیں کر سکتا. 1 سال تک تو تلاش کریں، اس کے بعد آپ اس کی نیت کے ساتھ کسی غریب آدمی کو دے دیں. آپ حضرت معاویہ کے متعلق کیا موقف رکھتے ہیں؟ جیسا کہ سید مودودی صرف غلطی پر سمجھتے تھے، نہ کہ ان کو غاصب سمجھتے تھے. میرا موقف وہی ہے جو احادیث کے اندر میں آج بیان کر چکا ہوں. علی بھائی میرے والد مجھے فوت ہونے سے پہلے بددعا دے کر گئے تھے، تم مرتد ہو کر مرو گے. اور اس طرح کی بدوائیں تو پہلے ماں باپ کو دینی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو بددعا نہ دے، کہ بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو آپ کے ماں باپ نے اگر یہ بددعا دی ہے تو انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. پہلے تو انہیں غم کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے. اس وقت تقریباً 16 سال عمر تھی، اب میں 37 سال کا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں. دعا ہی دعا ہے جی، بے فکر رہیں. اس طرح بددعاؤں سے کوئی نہیں مرتد ہوتا. کیا ایسی کمپنی میں نوکری کرنا جس کا موٹو اسلام کی خدمت ہو لیکن دین کی تعلیمات کے خلاف ہو جائز ہے؟ اب یہ تو جنرل سوال ہے نا میرے بھائی، میں کیا بتا سکتا ہوں. وہ اسپیسیفکلی دیکھا جائے گا کہ وہ کاروبار حلال کر رہی ہے نہیں. اگر کاروبار حلال ہے، حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی وہ چاہے اس کے مالک کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے ویڈیوز میں بتایا تھا قسطوں پر چیز لینا. یار اتنا لمبا سوال کیوں لکھتے ہیں؟ ایک جملے میں لکھا کریں. بخاری یا ترمذی کی حدیث ہے، کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے تو اسے چھوڑ دو. تو چھوڑے نا، کس نے کہا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ میں نے قسطوں کے کاروبار کی دکان کھولی، آپ آ کے لیں. تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا کہ ایک چیز جب حرام نہیں ہے آپ اسے حرام نہیں کہیں گے. آپ کا دل نہیں مانتا تو کس نے منع کیا میرے بھائی؟ یہ کس نے آپ کو ترغیب دلائی ہے؟ سنن نسائی میں محمد العزیز ایک شخص کو اعلانیہ آلات موسیقی استعمال کرتا اور 30 پتہ نہیں بانسی بجانے کو بدعت کرا. ہاں جی بالکل، محمد العزیز کا یہ موقف تھا. دین واٹ؟ ان کا موقف تھا. ہم نے مخالفین جو مخالف پارٹی ہے اس کا موقف بھی بتا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ان کا رائٹ ہے. بابا جانی فرماتے ہیں کہ اسمارٹ فون دجال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں.
تو وہ اگلے دن تو بابا جانی نے خود اٹھایا ہوا ہے. ابھی یہ 3 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے ربیب اتاری صاحب کے ساتھ, اس میں تو ایک دجال کا بچہ انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے اور یوں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ان کی بات سنی ہو. کیا بڑی عمر کی رضاعت کا اسلام میں کچھ تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے جی, وہ روایتیں منسوخ ہیں. بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے, اور قرآن میں بھوک کی عمر جو ہے وہ 2 سال تک آئی ہے, دیٹس آل. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والی حدیث ہیں وہ منسوخ ہیں, میں اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ بخاری مسلم کے جو باب کے شروع میں اقوال ہیں صرف ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں کچھ نہیں, لیکن نبی اسلام کی خودکشی والی حدیث اور نبی کے والد آگ میں, جو یہ والد نہیں ہے اس میں الفاظ باپ ہے. ہاں, یہ تو باپ والی جو میں نے اس کے اوپر نبی اسلام کے والدین کا ایمان وہ آپ دیکھ لیں, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. بندروں کے زنا والی حدیث کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ قرآن میں بھی موجود ہے کہ 2 کوے لڑے, ایک نے دوسرے کو مار کے اس کی قبر کھود دی, تو کوے تو کونی قبر کھودتے. اس کے اوپر تو کسی نے نہیں اعتراض کیا کہ سورہ مائدہ میں یہ واقعہ کیوں لکھا ہوا ہے. کچھ پیسے بھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. لے گیا نبی علیہ السلام خودکشی والی وہ حدیث بعض اوقات چیپٹر کے اندر اور بعض اوقات حدیث کے بعد بھی امام بخاری کوئی الفاظ ایسے لے آتے ہیں جو وہ الگ سے مینشن کرتے ہیں, وہ حدیث کا حصے نہیں ہوتے. اس میں الفاظ ہیں فی ما بلغنا, اس میں زہری نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, تو وہ روایت جو ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, وہ الگ سے. تسبیحات پڑھتے وقت کلمات پر دھیان ہونا کتنا ضروری ہے؟ لازمی تو کوئی نہیں ہے, ضروری ہو تو بہت بہتر ہے, ورنہ آپ کو ثواب ویسے بھی ملے گا. ہم 3 دوست لاہور سے آئے ہیں, پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں. کیا ہم میزان بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟ کیونکہ میزان بینک بھی میزان بینک تو سود پہ کام نہیں کرتا, وہ منی اگینسٹ گڈس کرتا ہے. ان کا جو سورس آف انکم ہے, دیکھیں میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک کا سورس آف انکم کاروبار میں پیسے لگا کے پروفٹ ہے. باقی بینک سودی قرضے سے سود لے کے کچھ حصہ آپ کو اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کل لاہور دادا دربار کا عرس ہے, تمام راستے بند, آگے عوام ذلیل و خوار ہو رہی. جی پھر میں کیا کروں جی؟ کیا خاص گراؤنڈ میں ہونا چاہیے؟ جی میرا تو اس پہ کئی دفعہ موقف آ چکا ہے کہ محرم ہو, میلاد ہو, سب کچھ گراؤنڈ میں کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو. اس قوم کو شرم نہیں آتی ہے کہ جب تک ان لوگوں نے سڑکیں نہیں بلاک کرنی ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے, ان کی روح کو سکون نہیں ملتا. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں ویڈیو بنانا جائز ہے جبکہ تصویر بنانا ناجائز ہے. اب تو میرے بھائی یہ پرانے سوال ہو چکے ہیں, یہ لگتا ہے کوئی 50 سال پرانا کسی نے سوال لکھا ہوا ہے. اب تو اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. سب زیادہ ہنگامہ الیاس قادری صاحب نے کھڑا کیا تھا تو وہ آ چکے ہیں. وہ تصویریں جو حرام ہیں, پکچرز پہ اسلامک رولنگز, میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. وہ تصویریں وہ ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوں, یہ تصویر اس میں نہیں آتی. قرآن کے حکم کے مطابق وضو میں پاؤں دھونے کو فرض قرار دیا گیا ہے. جی قرآن میں دونوں طرف بات جاتی ہے, مسح کی طرف بھی اور دھونے کی طرف بھی. ہمارے نزدیک دونوں جائز ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. پاؤں کا مسح کرنا اور دھونا دونوں ثابت ہے. والد صاحب کے کاروبار کو ہینڈل کرتے ہوئے اس میں سے اپنی جائز ضروریات پوری کرنا. جی بتا کے کریں نا, دھوکے سے نہ کریں, ڈکلیئر کریں. ہاں بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی خامند اپنی عورت کو خرچہ پورا نہ دیتا ہو, ابو سفیان کی بیوی نے حضور کو شکایت کی تھی, تو آپ نے فرمایا تم اتنا لے لیا کرو کہ تمہارا گزارا ہو جائے. بس یہ ایک ایکسیپشن ہے, باقی جو کاروبار ہے اس میں ڈکلیئر کریں, بات کریں. ذاکر نائک کی تقریر میں 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے, غصے میں جھگڑے میں لوگ جی ہمیشہ غصے میں دیتے ہیں, پیار سے تو کسی نے نہیں کہا. پیار سے تو آئی لو یو ہی لوگ کہتے ہیں, طلاق تو نہیں دیتے. ساری طلاقیں آج تک ہوئی غصے میں ہوئی ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقوں پہ صحابہ کا اہل سنت کا اجماع ہے. ابن تیمیہ سے پہلے کسی کا یہ موقف نہیں رہا, وہ بالکل شاذ رائے, ادروائز احادیث اس پر گواہ ہے. میری ویڈیوز دیکھ لیں. پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں مغرب کی پیروی, خصوصاً معیشت سودی نظام, ایسے نظام میں ایک شہری کے ہونے ناطے اسلام کے طریقوں پہ چلنے کو خود کو تیار سمجھ. جی وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں. اسلامک سسٹم ان پاکستان آپ دیکھ لیں. جس قوم نے نماز نہیں پڑھی, جس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی IMF کے قرضے کے لیے آپ داتا دربار جائیں, اس قوم کو کفر کے نظام میں جینے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندے کو کینسر ہوا ہوا ہے, اسے زکام لگ گیا اور آپ کہیں اس کے زکام کیا کریں, اور اسے کینسر ہوا ہوا ہے. جس قوم کو شرک کا کینسر ہوا ہوا ہے اس کے آپ اسلامک نظام اور چھوڑو ادھر سے تسی نا وہ ویلاگ سونا کرو دوسرے دے. انجینئر صاحب صدام حسین کون تھے؟ یہ کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے. کافی لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں. میرا کیا لینا دینا میرے بھائی, امریکہ کا پٹھو تھا ان کے ہاتھوں مر گیا, دیٹس آل. یہ کوئی دینی پرسنالٹی ہے؟
اگر کوئی بندہ کہے کہ قادیانی ہو جاؤں گا اور اسے پیسے لے لوں گا، یہ کر دوں گا مذاق میں، تو اسلام تو مذاق کے لیے نہیں ہے، فوراً اسے توبہ کروائیں۔ کفر کا ارادہ کرنا بھی جو ہے نا وہ کفر کی طرف لے جانے والا ہے، توبہ کریں۔ گلے پھاڑنے والے مولوی آپ کو بار بار چیلنج کرتا ہے، اس کا نام لے کے اس پر دعوت دیں۔ یار کتنی بار اللہ کے بندو چیلنج کیا کرنا ہے، اس نے دعوت تو دی ہوئی ہے کہ ساجد میر صاحب سے لکھوا لے کہ میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، ٹھیک ہے، اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، تو آ جائے آن لائن کر لے۔ میں نے تو کئی بار کہا، سب کو آفر کر دی ہوئی ہے، کتنے عرصے سے کی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اٹھے، اور تم تو لاکھوں میں ہو، میں تو اکیلا ہوں، ایک کی مٹی پلیت کروں گا، دوسرا کہے گا نہیں یہ تو پلیت پہلے ہی تھی اس کی مٹی، میں اصل ہاں تو مکاؤ اکو بار کاسیا یرموک کرنے ایک لے آؤ نا پلوان رستم تیار کر کے کہ اے جی ساڈا تو لے آؤ، ایک نو دسیا نا، دیکھو کڈا وہ جدو تک انہوں پتا سی شیر باہر نہیں نکلے گا تو کہنا سی وہ میں فاتح جل اماؤنٹ، دیکھو کیسا وہ بل وچ وڑیا ہوا ہے، نکلے۔ میں نے کہا آن لائن آ کے بیٹھ، تو ایسی ایسی شرطیں لگ رہا ہے جس طرح پتا انہیں کوئی رشتہ لینا یا دینے والی گل ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے میں ایکسپوز کروں گا آپ کو، شکر کر تیری خواہش پوری کیتی ہے، 10 منٹ اپنا موقع بیان کر، 10 منٹ میں کرتا ہوں، آ جا۔ یہ اس وقت تک بولتے ہیں جب تک کہ میں ان کی بات کو اس طریقے سے رسپانس نہ کروں، ادروائز بھاگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو بھی شوق ہے نا، تو آئے نا، میں نے ایک رکھا ہے نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ نکلے گا اور وہ بات کرے گا، اس کے لیے ایک طے کر لو نا یار۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کیا نا حنین میں، جب صحابہ کرام پہ برا وقت آیا، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے، حضور اکیلے آگے گئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو تمہارے فرقوں کی موت برا وقت آیا نا، آئے نا تقی عثمانی صاحب سامنے کہ میں آگے ہوں انجینئر سے بات کرنے کے لیے، مفتی منیب صاحب آئے۔ یہ چھوٹوں کو اس لیے آگے لانچ کرتے ہیں کہ ان کی بٹی پلید ہونا تو ہماری عزت رہ جائے گی کہ جی کیڑا بڑے نہ لڑے سو، انہوں تو پہلے نہیں سی پتا، اس کا تو مناظرے کا فن ہی نہیں اسے آتا۔ تو انہوں میں دسے بنو امیہ دی چالاں جتے ختم ہوندی ہیں نا، اتنے میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے اللہ دے فضل نال۔ آپ نے کہا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام مسجد، میں نے کب کہا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے، نماز آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ رہ گیا یہ کہ امام رفع دین نہیں کرتا، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے پہلے کہا تھا غلط نمازیں امام پڑھائیں گے، تم پیچھے پڑھ لینا، آپ پیچھے رفع دین سے پڑھیں، آپ اپنی نماز صحیح کریں، ان کو چھوڑیں۔ میں سائپرس میں کام کرتا ہوں، مارکیٹ ہوٹلز اور پارٹیوں میں شراب لوگوں کو پینے کے لیے دیتا ہوں ویٹر کے طور پر۔ کیا وضاحت فرماؤں میرے بھائی، آپ کو خود ہی پتہ ہے، چھوڑیں اس کو، کوئی اور کام تلاش کریں، جب تک نہیں ملتا اس وقت تک آپ ایک مجبوراً تیت کریں، ادروائز گاؤں کے لوگ یا وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم پہنچا ہی نہ ہو، بچپن میں ہی مر گئے ہوں، یار ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چھوڑ دیں، آپ اتنا لمبا آپ اپنی فکر کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی ساڈے فلانے کو نہیں سی پتہ لگا تو ان کے ہوئے گا، یار اللہ کے بندو شکر ادا کریں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرا باپ تو کفر کے مر گیا ہے، اب اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے مسلمان ہو گیا، وہ پٹنا ڈال کے بیٹھ جائے کہ جی میرے ابے کا کیا بنے گا، بن گیا جو کچھ بننا تھا۔ خالد ابن ولید کا باپ ولید، اس کے بارے میں تو قرآن میں نازل ہوئی آیات، اب خالد ابن ولید یہ پینا ڈال کے بیٹھ جائیں کہ جی ادا کے بنے گا۔ آپ اپنی فکر کریں، شکر ادا کریں کہ آپ بچ گئے بس۔ اگر اسلام آباد میں کسی نشست کا اہتمام کریں، میں تو پوری دنیا میں کرتا ہوں، آن لائن نشست کر رہا ہوں نا جی، آ رہا ہوں شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر، فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں نا، یہ پرانے زمانے کی بات۔ اکیڈمی کا کوئی آفیشیل نمبر جی 032159000162 ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، آفیشیل نمبر، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کاروبار کے سلسلے میں بھاری مقدار میں رقم قرض لیتا ہے لیکن اچانک موت ہو جاتی ہے، گھر والے واپس کریں گے؟ قرآن میں واضح موجود ہے سورہ نساء میں کہ پہلے قرضہ اتارا جائے گا، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اس کا جو ہے پیچھے وہ تقسیم کریں، اور اگر نہیں کر سکتے پھر آپ ان کو اپلیکیشن دیں کہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں، تو قرض معاف بھی ہو جاتے ہیں، یا آپ کسی بینکر سے رابطہ کر لیں۔ ہم نے کئی لوگوں کے اس طرح قرض معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ جواد نقوی صاحب بھی اتحاد امت کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، جی بالکل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس کیسے علماء ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری تو بہت ساری ویڈیوز ان کے حق میں ریکارڈ ہوئی ہیں، مجاہد آدمی ہیں۔ آپ کے بیان کی وجہ سے تنظیم اسلامیت میں شمولیت اختیار کی، جس کا ماحول بہت بہتر ہے۔ جناب شرف الدین شیخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اچھے آدمی ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے۔ فتح الباری جس کا نمبر آپ کرتے ہیں 447 حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث مار میں یہ جملہ مار کو باقی جماعت قتل گئی، یہ جملہ امام بخاری نے
حذف کر دیا تھا. سوال یہ جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے نا، وہ انہوں نے ایک نسخے کے اوپر اعتماد کر کے لکھا ہے. اس وقت دنیا میں جہاں بھی بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، اس میں یہ ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے. حدیث عمار وہ ہے جس کے دفاع کے اوپر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، اور متواتر احادیث جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں، 31 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے. چند گنتی کی حدیثیں ہیں جو تواتر کے ساتھ آئی ہیں، ان میں سے ایک ہے. باقاعدہ جو تواتر پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور ہمارے وہ جو بھائی ہیں جو ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں عمان میں، وجاہت الحنفی صاحب، انہوں نے 2 گھنٹے کی ویڈیو حدیث عمار کے دفاع کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے. وہ آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے. یہ جو مشہور ہے کہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جس کو پڑھ لے ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا، یہ واقعہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ واللہ عالم، مجھے نہیں پتا جی، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے. باقی قرآن کی جو 7 آیات ہیں وہ سورہ فاتحہ کی ہیں جس کے بارے میں فضائل آئے ہیں، جو قرآن میں بھی سورۃ الحجر میں آیا ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مسلم میں بھی حدیث ہے ابو سفیان نے اچا کے، جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ ام حبیبہ. یہ پرانا سوال ہو چکا ہے، میں نے کئی بار بتایا. یہ اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ راوی نے 3 واقعات کو اپنے وہم کی وجہ سے ایک جگہ جمع کر دیا، اور جو بنو امیہ کے ساتھ ذرا زیادہ دشمنی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ روایت ہی جعلی ہے، لیکن ہمارے نزدیک روایت ٹھیک ہے. بندہ آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوا، جب امام نے سلام پھیر دیا تو بندہ کھڑا ہو گیا. آگے کے بندے نے کیا کیا؟ آگے ٹورو بندہ جی، بندہ پیچھے سے آیا اور اس کے یار آگے کیا ہوا، ہاتھ رکھا. اور اتنا لمبا سوال کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے ہو جائے گا، اس طرح جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. آپ سلام پھیرنے کے بعد رکھتے ہیں پوری کر رہے تھے، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا آ کے، تب بھی درست ہے. آپ سلام پھیریں گے، وہ پڑھ رہا ہے اور پھر آ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اجتہاداً بالکل درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا. اس کے اوپر باقاعدہ یعنی محدثین نے سے رزلٹ نکالا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز درست ہے، نفل والے کے پیچھے بھی فرض درست ہے. کل یا 10ویں کے کھانے وغیرہ، پھل وغیرہ، کوئی کہے کہ یہ والد صاحب کے ختم کا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر اللہ کے نام کا تو کھا لیں. والد صاحب کا جو ختم دلوایا وہ ختم غلط ہے، والد صاحب کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا تو جائز ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں تھیں تو موبائل کے وقت صرف ایک بیٹی کیوں آئے؟ اس کی وجہ ہے کہ باقی 3 فوت ہو چکی تھی اور وہ نبی الاسلام دفنا چکے تھے انہیں، اس وقت ایک ہی بیٹی تھی. باقی ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بتا دیا، قرآن میں موجود ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی، جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے پھکی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا. یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا. اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یار کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا. جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا. اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے. لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے. ہاں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اچھا سیکورٹی کا انتظام، جزاک اللہ جی. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. آگے ٹورو جی. یہ تو ساری اسپاس نامہ ہی لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جنت میں ایک آدمی کو کتنے عمری ملیں گی؟ تارجمی صاحب سے پوچھیں. جس طرح احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ ارسطانی امام بخاری مسلم کی روایت جمع کیوں نہیں کی؟ امام بخاری امام مسلم نے بھی کی ہیں، آپ پمفلٹ پڑھ لیں، اس میں موجود ہیں. قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن کا درجہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قرآن و سنت پڑھنے ہی نہیں دیا گیا.
کبھی نیٹو زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا، نہ ترجمہ ہوا نہ انہوں نے پڑھا، تو ان کو بیچاروں کو کیا پتا۔ غسل کرتے وقت شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے، اینڈ پہ دوبارہ وضو کر لیں۔ غسل کرتے ہوئے کسی کا پیشاب نکل گیا، ہوا خارج ہوگی، تو غسل جو اس کا چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ غسل توڑنے والی چیز منی کا چاوت کے ساتھ نکل رہا ہے، غسل اپنا چلتا رہے گا، وضو ٹوٹے گا صرف، وضو اینڈ پہ دوبارہ کر لیں، اس پہ بھی میری ویڈیو ہے۔ غسل کے وقت ہاتھ میں پانی لے کر سر پر مسح کرنا ضروری ہے جی، پانی پورا آپ نے گیلا کرنا ہوگا نا، مسح نہیں کرنا۔ شاور کے نیچے سر کر کے بھی مسح کیا جا سکتا ہے، شاور کے نیچے چلے گئے تو مسح سے بھی اگلی چیز ہوگی، بالکل درست ہے۔ کیا کوئی انسان اپنا ثواب کسی دوسرے زندہ انسان کو دے سکتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو آپ کا حصہ پہنچ رہا ہے، باقی کسی کو نہیں کو پہنچا سکتا۔ اگر نماز جمع کرنی ہو تو فرض نماز پہلے پڑھے، یا جو قضا ہوئی تھی وہ والی، قضا تو ہونی نہیں نا، زور اثر کٹھی پڑھے اور مغرب اور عشاء کٹھی پڑھے، اور اسی ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے نمازیں ہیں۔ جب آپ عصر کے وقت میں زور پڑھ رہے ہیں تو پہلے زور پڑھے پھر عصر پڑھے، یہ ترتیب ہے۔ کیا مولانا مودودی کو پھانسی دی گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، وہ پھر معافی ہو گئی تھی نا جی، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی قادیانیت کے خلاف کتاب لکھنے کے اوپر، تو وہ پھانسی تو وہ جو جیل میں دن کاٹے وہ امت کے لیے نعمت ثابت ہوئے، جو اس میں انہوں نے تفہیم القرآن کا باقی حصہ لکھا ہے وہ کمال کا انہوں نے لکھا ہے۔ ایک عورت کا مرد فوت ہو گیا، اس عورت نے دوسری شادی کر لی، قیامت میں تینوں جنت میں چلے گئے تو بیوی کس شوہر کو ملے گی؟ یہ جی بیوی خود ڈیسائیڈ کرے گی وہاں جا کے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ علی بھائی آپ اپنے علمی تحقیق مجلس میں فرما رہے تھے کہ میں چھوٹے بچوں کے حوالے سے بھی ایک سیشن کروں گا، اب تو آلموسٹ وہ سارا سیشن ہو چکا ہے جی۔ چھوٹے بچوں کے اعتبار سے جو چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ ہم نے کر لی ہیں، مثلا غیر ضروری بال صاف کرنے کے اوپر ویڈیو ہے، وہ آپ بچوں کو دکھا دیں، غسل کے طریقے کے اوپر وہ اس طرح دکھا لیں۔ باقی اگر آپ اسپیسیفکلی کریں نا، اس کے لیے پھر بڑا مشکل ایک کام ہے کہ اس چیز کو پھر بعض اوقات وہ الفاظ کے چناؤ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ میں نے ترک اس لیے کر دیا کہ وہ ساری چیزیں جو میں چاہ رہا تھا نا ریکارڈ ہو جائیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ عورت کو عام حالت میں پردے کا حکم ہے لیکن احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا، یہی تو آزمائش ہے نا جی، احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے لیکن ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، آپ کو ان کی زیارت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہاں تو اس سے بھی بڑی چیز ہو رہی ہے کہ مرد و عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا یہ مطلب نہیں اکٹھے طواف کر رہے ہیں تو مرد و عورت ایک دوسرے کو ٹچ کرنا شروع کر دیں نامحرم، نہیں، وہ اپنا فاصلہ رکھ کے چلیں، وہی تو آزمائش ہے آپ کی۔ اور وہاں تو بڑی آزمائش اس حوالے سے بن جاتی ہے، جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے۔ یہ بھی ہو گیا جی۔ کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا، اس کی سند میں البانی نے صحیح کہا، نہیں وہ روایت کمزور ہے جی، وہ البانی نے جو اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے وہ غلط لگائی ہوئی ہے، اس میں سکم موجود ہے، ابھی وہ سند میرے سامنے نہیں، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ باقی یہ تو بالکل مقدمہ واضح ہے میرے بھائی، لاجیکلی یہ امپاسبل بات ہے۔ حضرت علی کو تو چھوڑ دیں، مجھے رسول اللہ اپنا خلیفہ بنائے تو میں تو اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا، بائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ شروع تو میں دائیں طرف سے کرتا ہوں لیکن چونکہ بڑی عمر کا بندہ بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے لہٰذا تمہارا حق پہلے ہے، تم مجھے اگر اجازت دو تو میں ابوبکر کو بلا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ حضور نے کہا یہ لو، اتنی گل اگر بچے نو سمجھ آتا مولا علی نو نہیں سمجھ، ہاں اگر وہ خلیفہ انہوں نے ڈکلیئر کیتا ہونا نا تو وہ لے لیندے۔ تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، آج کی ڈیٹ میں یہ ایشو ریزالو ہے۔ اے تہاڈا پورا تھدا پڑھ چھڑیا جی، کسی نے پرچی بھیجی ہوئے اور میں نہ پڑھی ہوئے کرے گلا کھلو کے، پرچی آئی ہوئے اور میں نہ پڑھی ہوئے، کسی ایک کی بھی پرچی ہے جو میں نے نہیں پڑھی، رہ گئے جوابات وہ میں نے مختصر اس لیے دیے ہیں کہ آپ اگلی اتوار تک بھی بیٹھے رہنا، واللہ یہ ایک ایک پرچی پہ میں اتنا بول سکتا ہوں جتنا میں پہلے 2 کرنٹ افیئر پہ بولا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مینیجیبل فارم میں پہلے میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ کام ریکارڈنگ والا، اور دوسرا آپ تو ورڈک لینے آئے ہیں نا کہ میرا موقف کیا ہے، تو موقف ہم نے بیان کر دیا۔ جی آپ کی پرچی نہیں پڑی گئی؟ نہیں اس طرح نہیں، یہ پھر 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ امپارٹنٹ ہوتا تو آپ پرچی میں بھیج دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ امپارٹنٹ کوشچن کو آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے دماغ میں آنے سے بھی 3 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہوگا۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو کوئی بیمار ہے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں سیلاب زدگان ہوں، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، فلسطین کے، یمن کے، عراق کے، افغانستان کے، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔